على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا. بے شک وہ اندھا گروہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ، آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کو جھٹلا دیا. جھٹلانے کے چند معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کو جھٹلایا اعتقاد کے اعتبار سے، ان کو جھٹلایا اپنے قول سے، زبان سے، اور ان کو جھٹلایا اپنے عمل سے، یعنی ہر اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آخری وقت تک جھٹلاتی رہی اور آخری دم تک وہ کافر ہی رہی اور آپ پر ایمان نہ لائی. تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہر وقت جھٹلایا. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت جھٹلایا بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. ایسا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے درمیان وہ تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تب ان کی قوم نے ان کو جو ہے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اور یہاں پہ یہ فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے نوح کی قوم پر عذاب نازل کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے ایک فرستادہ کی، میرے ایک رسول کی، میرے ایک نبی کی انہوں نے گستاخی کی اور انہوں نے ان کو جھٹلایا. یہ نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے میں نے ان پر جو ہے عذاب نازل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان کے درمیان کسی رسول کو مبعوث نہ کر دے. جب رسول کو بھیجتے ہیں وہ قوم جب ان کو جھٹلاتی ہے تو قوم نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی بے ادبی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی نبی کی شان میں اور خاص طور سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی، بے ادبی اور توہین کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اس سے انسان جو ہے ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا. جب قوم نے جھٹلا دیا اور حد سے آگے بڑھ گئے اور آپ نے 950 سال ان کے درمیان تبلیغ کی، اور جب ان کے ایمان سے حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہوئے تو آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا تبارک و تعالیٰ روئے زمین میں اب کسی کافر کو زندہ نہ رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے کشتی بنانے کا حکم فرمایا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جو ہے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر خبردار کیا. جب خبردار کیا کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، تو قوم جو ہے پھر ہنسی اڑانے لگی.
مذاق اڑانے لگی حضرت نوح علیہ السلام کا، اور عجیب عجیب طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام پر تانے جو ہے وہ کسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دی، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ اور آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ نجات کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آفت میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو آفت و مصیبت سے نکال دینا، پھنسے ہوئے کو، اس کو کہتے ہیں نجات دینا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو آفت میں مصیبت میں پھنسنے ہی نہ دینا، پہلے سے ہی اس کو نکال دینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آفت سے نکالا، بلکہ ان کو آفت میں پھنسنے ہی نہیں دیا۔ جو آپ پر ایمان لے کے آئے تھے، جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور آپ پر ایمان لانے والے صرف 80 لوگ تھے، جس میں سے 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں، اور اس میں سے 3 آپ کے صاحبزادے تھے جن کے نام ہیں سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ 6 تو کل یہ افراد ہو گئے، اور باقی بتے 74 لوگ تو وہ دوسرے لوگ تھے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ پر ایمان لانے والے صرف 9 لوگ تھے، جس میں سے 3 جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب کو سوار کرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھا کشتی میں نجات دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو نجات دی، معاہو، ان کے ساتھ جو تھے ان کو نجات دی۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ اے لوگوں، طوفان آیا، کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ لوگ بچ گئے، تو یہ نہ سمجھو کہ کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے بچے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی رفاقت کی برکت ان کو مل گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ورنہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ پہاڑ سے بڑی بڑی موجیں اس کی تھی، اور اس طوفان کے سامنے کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ وہ کشتی بھی ڈوب جاتی تھی، لیکن کشتی ڈوبنے سے باقی اس لیے رہی کہ اس پر میرا نبی حضرت نوح علیہ السلام جلوہ فروز تھا۔ تو ایک نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بھی ڈوبنے سے بچایا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، جو سوار ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا، ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی کی لمبائی جو ہے وہ 300 ہاتھ تھی، اور چوڑائی جو ہے وہ 50 ہاتھ تھی، اور جو اونچائی تھی وہ 30 ہاتھ تھی۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے، 3 منزل تھی۔ سب سے نچلے منزل میں جو ہے وحشی جانور تھے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانور، اور دوسری منزل میں انسان تھے، اور جو تیسری منزل تھی اس میں جو ہے پرندے وغیرہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر 10ویں رجب المرجب کو سوار ہوئے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، ہمراہیوں کے ساتھ، اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کے وہ کشتی رکی۔ اس اعتبار سے کل 6 مہینے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس کشتی پہ سوار رہے، اور وہ کشتی جو ہے طوفان میں تیرتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ کن کو ڈبو دیا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ آیت سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ ایک نبی کا
ہر عزم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت ہوا کرتا ہے، یا پھر آیت سے مراد وہ صحیفے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے تھے، یا آیت سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری ان آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو اس سمندر میں، اس طوفان میں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھا گروہ تھا، وہ اندھی قوم تھی، وہ آنکھ کی اندھی تھی، اور آنکھ کے اندھے کے ساتھ ساتھ ان کا جو دل تھا وہ دل سے جو ہے اندھے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کی عظمت کو جان نہ سکے، ان کی سے معرفت حاصل نہ کر سکے، اور جو خبردار کرتے رہے اس سے آگاہ نہ ہو سکے، اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاک کیا، اور مرنے کے بعد آخرت میں عذاب کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمن۔